آنے والے بنو. مارنا نہیں اولاد کو, کبھی گالی نہیں دینا اولاد کو, منو سے کمینہ حرام کا ہے شرم نہیں بولنا. اس موضوع پر ایک بات خالی تربیت کے حوالے سے ایک بات کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. موضوع نہیں ہے لیکن پھر بھی ذرا تربیت ہو جانا. بلکہ ایک صاحب کیا کرے, اپنے بھتیجے کو سینما تھیٹر میں دیکھ لیے. وہ بھتیجا ہمارا دوست تھا, سینما تھیٹر میں دیکھ لیے اس کے چچا. اب گھر میں جا کے تھوڑ. پہلے کے لوگ کیسے تھے, خود تو گناہ کرتے تھے پٹھے, مگر سامنے والے کو کرنے نہیں دیتے تھے, وہ مشکل تھی. تو اب گھر میں جا کے تو بڑے بھائی صاحب یعنی کہ وہ بچے کے والد اپنے چھوٹے بھائی سے پوچھ رہے کیا ہوا میاں, بہت غصے میں دیکھ رہے ہیں, کیا بھائی ہماری یہ نسلیں خراب نکل گئی, بدماش نکل گئے بچے, ایسے نکل گئے ویسے نکل گئے, اونٹ رہا. کیسا میاں, کیا ہوا میاں؟ بولے سینما تھیٹر میں دکھا میرے کو. بھائی دکھا بولے تو انہیں بھی گیا تو ہی دکھاؤں گا نا. آپ لوگ سمجھ رہے نہیں, سب سمجھانا پڑتا آپ لوگوں کو. دکھا میرے کو ایسا. بولے اچھی بات ہے. تو اتفاق سے اب انہیں بھی دوستوں کے ساتھ پوری مسئلے پورے حل کر لے کے گھر کو آیا. تو بڑے بھائی بولے ایک نصیحت کرے بھائی چھوٹے بھائی کو, میاں خاموش بیٹھ, تو خاموش بیٹھ, بولے کچھ نہیں بولنا, خاموش بیٹھ. بولے اچھی بات ہے. بلکہ وہ بھتیجا آیا, گھر میں گیا, اوپر فرسٹ فلور پہ کپڑے وپڑے چینج کر رہا, وہ کر رہا, یہ کر رہا. بول, بولے کیا بول رہا تھا جب سے, پھر بول. بولے پھر انہیں غر کرنا شروع کرا. فلم دیکھا میں نے, سینما تھیٹر میں تھا, انہیں وہاں تھا یہاں تھا, آوارہ گردی کر رہا, وہ کر رہا. تو جب انہیں سڑیاں اتر کے آ رہا, بھتیجا ڈرتے کانپتے, اب کہاں میرے کو بیلٹاں لے کے پیٹتے کہ دونوں بھائیاں مل کے, چچا باوا مل کے مارتے ہوں گے, بول کے سوچ رہا. تو انہیں سڑیاں اترتے یہ کلمے سن رہا, اس کے والد یہ جملے بول رہے, میاں تو جس کو دیکھا وہ کسی اور کا بچہ ہوں گا, میرا بچہ کبھی سینما تھیٹر کو نہیں جا سکتا, میرا بیٹا کبھی میرا نام خراب نہیں کر سکتا, میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرا, میرا بیٹا اتنا بدترین درجے کا گناہ نہیں کر سکتا, تو جو دیکھا وہ کوئی اور ہوں گا, خاموش کھا. بول کے بولتے کہ ادھر چچا پریشان ہو گیا, ارے یہ کیا رہے بھائی, جب سے سنے ابھی نو ایسے باتیں کر رہے. مگر جو اترتے بچے کو جو انہیں سنا, میرے والد میرے تعلق سے اتنی اچھی نیت رکھتے, میرا باپ میرے تعلق سے اتنا اچھا گمان رکھتا کہ میں یہ گندا کام نہیں کر سکتا, یہ برائی نہیں کر سکتا, یہ عیاشی نہیں کر سکتا, میرا باپ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں ایسی تربیت نہیں کرا, میرا بیٹا ہرگز نہیں ہو سکتا. چچا آنکھوں سے دیکھے پھر بھی میرا باپ میرے کو یہ گناہ کے ساتھ قبول کرنے تیار نہیں ہے. آیا پیروں پہ گر گیا, گر کے بولا خدا کی قسم ابا آج کے بعد آپ کا گمان کبھی خراب ہونے نہیں دوں گا. بولا یہ ہوتی ہے اولاد کی تربیت, یہ ہوتی ہے اولاد کے ساتھ حسن سلوک. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اولاد کی محبت میں اتنا روئے, آنکھوں کی بینائی چلے گئی. 32 سال کے بعد باپ اور بیٹے کی پھر سے ملاقات ہوئی, بینائی آ گئی تھی آنکھوں کی واپس. آپ پوچھیں کیسا ہی حضرت, اب وہ لمبا تفصیلی واقعہ ہے, خالی ایک چھوٹی بات بول دیتا ہوں. حضرت یوسف کو پتا چلا آپ کی محبت میں روتے روتے آپ کے ابا جان کی بینائی چلے گئی, آنکھوں کی بینائی چلے گئی. تو یوسف علیہ السلام کیا کرے, اپنی خمیس اتارے, کرتا اتارے, طے کرے, بولے ذرا میرے بابا کو بھیجا دو, بولے میرے بابا تک پہنچا دو. بولے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کا کرتا لے کے اس کے اندر جو خوشبو تھی یوسف علیہ السلام کی, وہ خوشبو سونگے اللہ بینائی واپس دے دیا. یہ کیا مطلب کہ آپ بھی کبھی سوچے نا فارمولا, آنکھوں میں انجیکشن نہ دینا, آپریشن کرنا, لیزر کرنا, موتیاں نکالنا, جب بینائی واپس آتی, یہ پہلی بار سن رہے. یہ قرآن میں واقعہ, قرآن میں یوسف علیہ السلام کے کرتے کی بو سونگے خوشبو, آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی. تو کیا پتا چلا, اللہ کے محبوبوں کے جسموں پر پہنے جانے والے کپڑے بھی باعث برکت ہوا کرتے ہیں, وہ بھی تبرک. اسی لیے حضرت یوسف کے کرتے سے ایک پیغمبر کو فائدہ ہو سکتا ہے, تو ہم تو غلام ہیں. میلاد النبی کے موقع پر مصطفیٰ کے بالوں کی زیارت, مصطفیٰ کے خدمین شریفین کی زیارت, پیارے مصطفیٰ کے جبہ مبارکہ کی زیارت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان تبرکات سے ہم کو بھی فائدہ نصیب ہو جائے. ہاں تو عرض کر رہا تھا 32 سال کے بعد پھر سے والد اور بیٹے کی ملاقات ہوئی.
جیسے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام دیکھے، آئے اپنے بیٹے کو گلے لگائے، ادھر یوسف رو رہے ہیں ادھر یعقوب رو رہے ہیں علیہ السلام، روتے روتے بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر گلے ملے، پھر رونے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے روتے ہوئے، پھر ہوش میں آئے۔ جبریل علیہ السلام آسمانوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے رب کی بارگاہ میں عرض کرے، اے اللہ، کیا کوئی دنیا میں کسی سے اتنی بھی محبت کر سکتا ہے کہ اس کی محبت میں روتے 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 بے ہوش ہو جائے؟ کیا کوئی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، جبریل، یعقوب اور یوسف کی جو محبت دیکھ رہے ہو نا، جبریل سنو، اس سے بھی زیادہ، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ محبت میں رب ہو کر میرے مصطفیٰ کی امت سے کرتا ہوں۔ میں اللہ ہو کر، خدا ہو کر میرے مصطفیٰ کی امت سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے سے جتنی محبت کرے، میں خدا ہو کر میرے مصطفیٰ کے امتی سے 70 گنا زیادہ، اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، فرمایا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اس امت کو بھی مرتبہ ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، پیارے نبی کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ اللہ ہے میرے بھائی، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب پھر اس کے بعد اور آگے دیکھو، اللہ فرمایا، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مجھے اس شہر کی قسم، وہ پیغمبر ہے جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پیغمبر ہے جن کی قسمیں اللہ، یہ جس شہر میں چلے اللہ اس شہر کی قسمیں کھا رہا ہے، یہ جس شہر میں پیدا ہو جائے اللہ اس شہر کی قسمیں کھا رہا ہے، یہ جس شہر میں اپنا بچپن گزارے اللہ اس شہر کی قسمیں کھا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ، مجھے اس شہر مکہ کی قسم جس کی گلیوں میں آپ پھرا اور چلا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، قربان جائیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کیا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو کہا کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ، اللہ نے حکم دیا جاؤ فرعون کو دعوت دو، دین کی دعوت دو فرعون کو۔ پہلے تو حکم دیا کہ دین کی دعوت دو، فرعون کو دین کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ جب یہ لوگ جانے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس جانے لگے، تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ رب فرما رہا ہے، اے میرے فرعون، اے میرے موسیٰ، اے میرے ہارون، جب تم فرعون کے دربار میں جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، تو اس سے بہت نرمی سے بات کرنا۔ کیسا بات کرنا؟ ذرا زور سے بولو، نرمی سے بات کرنا، اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ آج کل جب کبھی بھی ہمارے گھروں میں بچوں کے ٹینشن ہو جاتے ہیں نا، ہسبینڈ وائف ٹینشن ہوتے ہیں، ایک بات یاد رکھ لو، آج ایک نیا فارمولا سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو۔ زندگی میں فیصلے کرتے 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 اتنا تو تجربہ ہو گیا، شادی ہوئے بعد بچی کو کم سے کم 1 سال کا موقع دینا انڈرسٹینڈنگ ہونے کے لیے۔ شروع میں لوگوں کی جمتیچ نہیں، کیونکہ انہوں یہاں سے کھچڑی کھا کے گئے سو رہتے ہیں، وہاں گئے بعد کھچڑا کھانا پڑتا نہیں، انہوں یہاں سے جو ہے غریبی میں سے گئے سو رہتے، وہاں جا کے ان کے ماحول کو سیٹ ہونا پڑتا۔ وہ سیٹ ہونے کے لیے بچی کی مزاج جمنے کے لیے، ہسبینڈ وائف میں صحیح انڈرسٹینڈنگ پیدا ہونے کے لیے کم سے کم 1 سال لگتا۔ 1 سال اتنا موقع دینا، اس سے پہلے جذبات میں نہیں آنا، تو میرے بیٹے کو ایسا کیسا بولا، تو میری بیٹی کو ایسا، دادا گیری نہیں کرنا، وہاں پہ جاہلوں کی طرح حرکتیں نہیں کرنا۔ اپنی بچی کو بھی سب، نہیں بیٹے اماں ایسا نہیں ہوتا، بیٹا ایسا ہے رے بچی، ایسا کر بیٹے، یہاں کا ماحول الگ تھا، وہاں کا ماحول الگ ہے، یہاں تو 12 بجے اٹھتی تھی، وہاں 7 بجے اٹھنا پڑتا، بیٹے سمجھانا ذرا اس کو۔ دادا گیری نہیں کرنا، غصے میں نہیں آنا، جھڑپیں نہیں کرنا،
محبت سے پیار سے ڈیل کرنا، مسئلے کو سمجھوتے میں کرنا، بات کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اللہ اللہ ہو کر کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ وہ جن کو حسن اخلاق کا پیکر بنا کر پیدا کرا، وہ جن کو جو ہے اللہ نے نرم زبان دے کے پیدا کرا، ویسے لاڑلے پیغمبر جن سے کوئی خطا کا امکان نہیں ہے، جن سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ویسے پاک دامن پیغمبروں کو بھی اللہ نصیحت کر رہا ہے کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ وہ کچھ ایسی باتیں کرے گا جس سے تمہارے تکلیف ہوگی، اور کہیں زبان زیادتی نہ کر جائے، کہیں تمہارے اخلاق بکھر نہ جائے۔ اے میرے محبوبوں، اس کے دربار میں جاؤ تو اپنے محبوبیت کی شان کو برقرار رکھنا، اپنے اخلاق کا دامن نہ چھوڑنا، اپنے کردار کا دامن نہ چھوڑنا، یہ تمہارے میرے ہونے کی علامت ہے۔ نہیں، اللہ کے پیارے بندے کبھی بد اخلاق نہیں ہوتے، اور یہ تو پیغمبر ہے بھائی، اخلاق تو ان کی گتھی میں ہے، نرم لہجہ تو ان کی صفت عظمیٰ ہے، مگر پھر بھی اللہ اپنے محبوبوں کو نصیحت کر رہا ہے، رائٹ؟ ایک طرف حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ہارون ہیں، انہیں پیغمبرانہ شان کے بعد بھی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اخلاق کا دامن نہ چھوڑنا اور نرم لہجے کو نہ بھول جانا، نصیحت ہو رہی ہے یہ ان کو، یہ پیغمبر تھے۔ اب ہمارے پیغمبر کی بات دیکھو، اب ہمارے نبی کی بات دیکھو، یہ بھی قرآن میں ہے، اور اب یہ بھی قرآن میں دیکھو کیا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے حبیب، ہم نے آپ کو بلند و بالا وسیع اخلاق والا بنا کر پیدا کیا ہے۔ انہیں اخلاق کی نصیحت ہو رہی ہے، اور یہاں نبی کے اخلاق کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اے حبیب، آپ بڑے بلند و بالا اخلاق کے مالک ہیں، آپ اعلیٰ اخلاق کے، انکا لعلا، بلند و بالا، لعلا بلند و بالا، خلق عظیم، بڑے اخلاق والے ہیں آپ بلند و بالا اخلاق کے مالک ہیں۔ قرآن میں دونوں پیغمبروں کا ذکر بھی ہے، حضرت موسیٰ و ہارون کا بھی ہے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے، ان کے اخلاق پر نصیحت والا خطاب ہے، اور ان کی اخلاق پر عظمت والا خطاب ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا، میں آپ کو یہ تقابل کر کے کیا بتانا چاہ رہا ہوں، میرے نبی